اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا دو عالم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، آپ کی آل پاک پہ، صحابہ کرام پہ، اولیاء کرام پہ درود و سلام کے بعد میرا آج کا موضوع ہے اپنے مفاد کے لیے تمام سیاسی جماعتیں اکٹھی ہو گئی ہیں۔ یہ اسلام آباد میں جو دو ٹاور ہیں، دو پلازے ہیں، ان کو بچانے کے لیے اس پہ بات ہوگی۔ عراق امریکہ جنگ کا خاتمہ، اس پہ بات ہوگی۔ اور دونوں ممالک نے کس پہ اعتماد کیا ہے، اس پہ بات ہوگی۔ دبئی پہ بہت بڑا حملہ ہوا ہے، اس پہ بات ہوگی۔ اور یہ کس نے کیا ہے، اس پہ بات ہوگی، کیونکہ ایران نے تو صاف بتا دیا کہ میں نے نہیں کیا ہے۔ تو اس کے بعد پاکستان تیزی سے ترقی کی طرف گامزن ہو گیا ہے۔ M1 ریل کا روٹ بھی اس پہ کام سٹارٹ ہو گیا ہے، کراچی سے شروع ہو گیا ہے، انشاءاللہ سبی تک یہ جائے گا۔ اور یہ اتنا خستہ حال ٹریک تھا کہ اس پہ گاڑیاں 20 سے 25 کلومیٹر سے زیادہ سپیڈ میں نہیں چل سکتی تھی۔ 160 سال پرانا ٹریک تھا، اس کو اب تبدیل کر کے ڈبل کیا جا رہا ہے، اور یہ پاکستان اپنے وسائل سے کر رہا ہے، خود کے وسائل سے۔ میں تو کہتا ہوں چائنا کی کمپنیوں کو پورے کا پورا یہ ریلوے ہی دے دینا چاہیے تاکہ وہ اچھی گاڑیاں لائیں، اچھے انجن لائیں اور بہترین ٹریک بنائیں تاکہ ملک کو فائدہ ہو۔ تو پھر یہ ٹریک جا کے مل جائے گا، یہاں سے پشاور سے شروع ہوگا، چائنا سے، یہ خنجراب بارڈر سے شروع ہوگا، چائنا کے بارڈر سے، اور چائنا کے اندر سے آئے گا یہ لین، یہ جناب جائے گی گوادر سے آگے جائے گی ایران، ایران سے ترکی، ترکی سے آگے یورپ کے ساتھ مل جائے گی، اور یورپ کی ٹرینیں بھی پاکستان میں آئیں گی۔ اس سے تجارت کا ایک راستہ کھلے گا۔ دوسری طرف سے وسطی ایشیائی ریاستوں تک ٹریک بچھانے پہ بھی کام شروع ہو گیا ہوا ہے۔ انشاءاللہ بس 2 سال اور صبر کر جائیں، سی پیک کمپلیٹ ہونے دیں، 4 سال، اب 2030 میں کمپلیٹ ہوگا، کیونکہ عمران خان صاحب نے 4 سال اس پہ کام روکے رکھا تھا، اس وجہ سے 4 سال ڈیلے ہوا ہے۔ اب 2030 میں یہ کمپلیٹ ہوگا، اس نے 2026 میں کمپلیٹ ہونا تھا۔ تو اللہ ہدایت دے جی، میں تو دعائی کر سکتا ہوں۔ اور جس نے روکے رکھا تھا وہ اس وقت امریکہ میں بیٹھا ہوا، ان کا ہی ایجنٹ ہے، وہ لیفٹیننٹ جنرل، وہ پیزے والی سرکار، اس نے وہاں جا کے پیزے کے وہ بنا لیے ہیں حرام کے پیسوں سے، ملک کا سودا کر کے۔ ملک کا سودا جو بندہ کرتا ہے نا، وہ اپنی ماں کا سودا کرتا ہے۔ یہ بے غیرت لوگ ہیں جو کہ اپنی ماں کا سودا کر کے عارضی آسائشیں حاصل کرتے ہیں۔ جب جہنم واصل ہو جاتے ہیں دنیا سے تو سب کچھ ادھر ہی رہ جاتا ہے، پھر ان کی قبروں پہ کوئی تھوکنے والا بھی نہیں جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ سب سے بس ایک اپیل ہے کہ دیکھیں، یہ میرے اکیلے کا چینل نہیں ہے، یہ آپ سب کا چینل ہے، یہ ہم سب کا چینل ہے، یہ پوری دنیا میں حق سچ دیکھنے اور سننے والوں کا چینل ہے۔ فتنوں کا دور ہے، اس میں اپنے آپ کو فتنوں سے بچائیں، اور اس راستے کو پکڑ لیں جو صحابہ کرام نے پکڑا تھا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا تھا، جبرائیل علیہ السلام کو اللہ پاک نے بتایا تھا،
اور جب جو راستہ اللہ بتاتا ہے نا وہ فلاح کی طرف لے کے جاتا ہے، وہ آخرت میں بہتری کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری حدیثوں میں فرما دیا ہوا ہے، اور اللہ نے بھی فرمایا ہوا ہے کہ میری رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ مت ڈالو۔ تفرقے کا مطلب کیا ہے؟ فرقوں میں مت تقسیم ہو۔ یہ فرقوں میں ہی تقسیم ہو کے مسلمان پوری دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں، لیکن اس کا طاقت کا محور ہے، یہ دنیا کا نظام ہے، شروع سے ازل سے چلا آ رہا ہے، قیامت تک چلتا رہے گا، کہ ہمیشہ کمزور کو طاقتور کھا جاتا ہے۔ یہ قدرت کا نظام ہے۔ اپنے آپ مضبوط رکھیں۔ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کئی روز تک فاقے چلتے تھے۔ دنیا کی ہر نعمت، پہاڑ سونے کے، چاندی کے، زیورات کے پہاڑ ان کے تابع تھے، لیکن انہوں نے فقر مانگ کے لیا تھا، کیونکہ ان کو جب جنت دکھائی گئی تھی تو اس میں زیادہ تر فقیر لوگ، مفلس لوگ، غریب لوگ تھے، اور جب دوزخ دکھائی گئی تھی تو اس میں زیادہ تر کروڑ پتی، خرب پتی، امیر ترین اور کافر اور شرک کرنے والے اس میں تھے۔ تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مانگ کے غربت لی تھی، فقر لیا تھا۔ تو مت گھبرایا کریں، اگر حالات تنگ ہے تو اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ اللہ رزق دے کے بھوکا کبھی نہیں سلاتا ہے، کھانا کھلا کے سلاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ اس کے آگے جھکے رہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ تم نماز پڑھو، میری عبادت کرو، میں نے تمہیں عبادت کے لیے بنایا ہوا ہے، جائیدادیں بنانے کے لیے نہیں۔ تم میرے آگے جھکو، میں تمہیں کسی کے آگے نہیں جھکنے دوں گا۔ تو ہم نے اللہ کے آگے جھکنا چھوڑ دیا، اس نے ہمیں لوگوں کے آگے جھکنے پہ مجبور کر دیا ہے۔ اب دیکھیں آفت صاحب جب سے آیا، ہمارا ملک کہاں بھیک مانگنے والا ملک تھا، اب پوری دنیا میں دیکھ لیں کس طرح اللہ نے عزت دے دیا ہے کہ امریکہ نے ایران کا جہاز اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے ریکویسٹ کی کہ اس کو اقوام متحدہ کے حوالے کیا جائے تاکہ وہ آگے ان کے حوالے کر سکے، لیکن امریکہ نے اس جہاز کو عملے سمیت پاکستان کے حوالے کیا۔ وہ کہتے ہیں نا انڈیا میں اس وقت کوہرام مچا ہوا ہے، وہ رو رہے ہیں، تین بندے رو رہے ہیں بس، ایک انڈیا رو رہا ہے، ایک اسرائیل رو رہا ہے، ایک پی ٹی آئی رو رہی ہے۔ اس کی بہنیں دیکھ لیں، کوئی یوتھیا بتا دے کہ انہوں نے کبھی اسرائیل کی خلاف کوئی بیان دیا ہو۔ اسرائیل نے جو ظلم کیا ہے غزہ میں اب بھی کر رہا ہے، اب بھی کل بھی اس نے کوئی 26 کے قریب لوگوں کو شہید کیا ہے غزہ میں، اب بھی وہ حملے کر رہا ہے، پھر یہ لبنان میں حملے کر رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ دیکھیں، آپ دیکھ لیں پوری دنیا میں سب حیران ہے کہ پاکستان تو اس جنگ میں تھا ہی نہیں، دور دور تک نام نشان نہیں تھا، لیکن دیکھیں ایران نے کہا جی پاکستان، یوتھی تو کہہ رہے ہیں پاکستان نے ایران کا ساتھ نہیں دیا، سب سے زیادہ پاکستان نے ساتھ دیا، ان کے پاس تو یہ جہاز لاک کرنے والا اور گرانے والا سسٹم ہی نہیں تھا۔ B-52 بمبار طیارے جو گرے ہیں امریکہ کے، یا وہ سب سے بڑا جہاز جو ان کا گرا ہے، اس میں تو اتنا جدید سسٹم تھا کہ اس کو جب تک جام کرتے وہ اپنا دفاع خود کر لیتا تھا، اس میں جدید سسٹم موجود تھا، اس کو صرف پاکستان کی مدد سے ہی ایران نے گرایا ہے۔ ایران کے پاس یہ ٹیکنالوجی ہے ہی نہیں ہے، اس کے پاس، اس پہ تو پابندیاں پچھلے 45 سال سے۔ تو آپ دیکھیں کس طریقے سے اللہ کی مدد سے اللہ نے عزت دی ہے، اللہ نے ایران کو کامیابی دی ہے۔ یہ حافظ صاحب نے کہا تھا، حافظ صاحب کا بیان میرے پاس ویڈیو بیان موجود ہے، کسی یوتھی کو چاہیے ہو تو وہ مجھ سے رابطہ کر کے ان وقت میں آ کے لے سکتا ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ امریکہ میں بیٹھ کے، امریکی نیو یارک ٹائمز کے نمائندہ ایک لیڈیز تھی، اس نے سوال کیا کہ
ईरान के बाद अगला नंबर पाकिस्तान का है और पाकिस्तान को भी तबाह किया जाएगा। तो हाफिज साहब ने फरमाया था कि पाकिस्तान को तबाह करना कोई आसान नहीं है। पाकिस्तान एक एटमी पावर मुल्क है। पाकिस्तान का सोचो बिना हम तो ईरान को भी नहीं गिरने देंगे। हाफिज साहब ने अमेरिका के अंदर बैठ के कहा था कि अगर पाकिस्तान पे हमला हुआ तो पाकिस्तान को तबाह करने की कोशिश की गई तो पाकिस्तान अपने साथ आधी दुनिया को लेके जाएगा। ये अली का शेर ही सिर्फ अमेरिका के अंदर बैठ के धमकी लगा सकता है और किसी गुलामों में हिम्मत नहीं होती है। पहले जितने भी आए थे ना वो सब अमेरिका के गुलाम थे। ये अली का गुलाम है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम है। अली और फातिमा की औलाद है, शाह शम्स तब्रेज की नस्ल है। ये ना झुकने वालों में से है ना बिकने वालों में से है। और इसके अलावा आप देखें, अल्लाह का शुक्र है कि मुल्क तेज़ी से तरक्की की तरफ गामजन हो गया है। सी पैक के तहत तकरीबन 30 से 35 कारखाने पाकिस्तान शिफ्ट चाइना कर चुका है। उसके अलावा रूस अपने सी पैक कंप्लीट होने के बाद फिर रूस अपने 40,000 कारखाना पाकिस्तान शिफ्ट करेगा। इसमें वो कारखाना भी शामिल है जो सवारियों वाले बोइंग जहाज और दूसरे एयरबस वगैरह बनाता है ना। वो इतना बड़ा है कि उसमें एक शिफ्ट में 1.5 लाख बंदा काम करता है और 2 शिफ्टों में काम होता है। उसमें 1.5 लाख बंदे को सुबह रोजगार मिलेगा, 1.5 लाख बंदे को शाम के वक्त। और जब 40,000 कारखाना मुंह से कहना आसान है, इंशाल्लाह बाहर से आके लोग यहाँ पे नौकरियां करेंगे। और पाकिस्तान की करेंसी भी मुस्तहकम होना शुरू हो गई है। पेट्रोल के रेट नीचे आना शुरू हो गए हैं। अब इंशाल्लाह ये जंग की वजह से पूरी दुनिया में रेट बढ़े थे। सऊदीया जहाँ तेल पैदा होता है, अमेरिका जहाँ तेल पैदा करने वाला मुल्क है, पहले तो यूथियों ने ये थमाया, पता नहीं ये कौन सी नस्ल के हैं, पता नहीं ये वो। वैसे पीटीआई के ही एक वो जो वकील है जिसने पीटीआई छोड़ दिया, उसने कहा था कि ये एक बाप की औलाद नहीं है, ये पूरे महल्ले की मुश्तरका पैदावार है। तो वो मुझे उसकी बात बिल्कुल 100% सच लग रही है। इन्होंने क्या कहा था कि पाकिस्तान को जो 2 जहाज मिले हैं वो पाकिस्तान ने अमेरिका को दे दिए हैं। भाई अमेरिका कहाँ, वो तो मगरब में है, यूरोप में है और हम एशिया में है। अबनाई और मस्क का तो कोई ताल्लुक ही नहीं है अमेरिका के साथ। वो तो हजारों किलोमीटर यहाँ से दूर है। और अमेरिका खुद तेल पैदा करने वाला मुल्क है। वो तो खुद तेल फरोख्त करता है। ईरान से उसको या पाकिस्तान से लेने की क्या जरूरत है। वो जहाज पाकिस्तान, 2 जहाज पाकिस्तान के डेली खपत है पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल की। तो अब इंशाल्लाह रेट नीचे आना शुरू हो गए हैं। बिजली गैस के रेट अब बढ़ेंगे। इतना रिलीफ पेट्रोल में भी मुश्किल ही है मिल सके, क्योंकि ये हमारी कीमतें तय करता है IMF, क्योंकि स्टेट बैंक तक हमारे पास नहीं है। ये इमरान नियाजी ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, अभी गूगल सर्च कर ले जाके, IMF के पास गिरवी रखवा दिया हुआ है। वो तो एटम बम भी देने को तैयार था अगर उसको ये जनरल बाजवा बर वक्त इकदाम करके हटाता ना, तो उसने तो एटम बम भी दे देना था उठा के। अब इंशाल्लाह सब गद्दार अपने अंजाम को पहुंचेंगे। अब केस लग गया है ना 190 मिलियन पाउंड का। अगर यूथियों में से किसी के पास सबूत है कि इमरान ने ये पैसा नहीं लिया है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को नहीं दिया है, स्टेट बैंक में जमा कराने की बजाय, खजाने में जमा कराने की बजाय वो मलक रियाज को दे के उससे तबादले में 700 कनाल अराजी, 700 कनाल जमीन ली है बैरिया के अंदर मलक रियाज से इमरान खान ने, और 500 कनाल ली है बुशरा बीबी ने, और 300 कनाल ली है वो उसने फरागोगी ने।
इस तरह अलकादर ट्रस्ट भी, अलकादर यूनिवर्सिटी भी ये बनवाई गई है इससे। फिर जमान पार्क लाहौर वाला बल्ट बुलेट प्रूफ घर, बम प्रूफ घर, एटमी बम प्रूफ घर, इतना मजबूत घर इमरान का बाप भी नहीं बनवा सकता था, वो भी मलक रियाज से बनवाया गया है इस पैसों के अवज। पैसा किसका था? सिंध के आरियों का, गरीब आरियों का। इसमें मैं आप लोगों को बताऊं कि आज अनकरीब आज आता है, कल आता है मलक रियाज और उसका बेटा अली रियाज गिरफ्तार होके पाकिस्तान आने वाले हैं, क्योंकि इंटरपोल ने उनके वारंट गिरफ्तारी दोनों बाप बेटों के जारी कर दिए हुए हैं। तो अब जैसे वो पाकिस्तान पहुंचेंगे ना, तो वो फिर उनका जैसे मुंह खुलेगा ना, फिर अगला उसमें निशाना बनेगा इमरान खान, पिंकी पीरनी, फराह गोगी और आसफ अली जरदारी सदर पाकिस्तान, ये भी रगड़े में आएगा। इसने भी बहुत ज्यादा लूट मार की हुई है, कसर कोई नहीं छोड़ी हुई है। और नून लीग के अंदर भी चंद लोग हैं जो कि वो भी इसमें शामिल हैं। उनको भी हाफिज साहब ने बता दिया है कि या तो इनको खुद ही निकाल दो। वैसे 2-3 बंदे जो निकाले गए हैं ना, इसी वजह से ही निकाले गए हैं। तो अल्लाह हिदायत दे, अल्लाह हमारे मुल्क को तरक्की अता करे। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज।